بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کل مجھے سعودی عرب سے فون آیا، دمام شہر سے ایک پاکستانی ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھاتی میں درد ہوتا ہے، کل میری فلائٹ ہے پاکستان کی، تو میں رہنے والا ہوں منڈی بہاؤالدین کا۔ پہلے بھی میں پاکستان آیا تھا اور میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ اب آپ مجھے کوئی ایسا وقت دیں کہ میں ایئرپورٹ سے پہلے آپ کو چیک کرواؤں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے شہر واپس جاؤں گا۔ اب وہ جو میرے پاس آئے 38 سال کے نوجوان چلیں کہہ سکتے ہیں ہم، جوان آدمی، اور تکلیف کیا ہے کہ جی یہاں پر مجھے چھاتی میں درد ہوتا ہے، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ پچھلے 17 سال سے مقیم ہے۔ میں نے جب سارا ان کا معائنہ کیا، وہ مجھے بار بار کہتے کہ جب میں بھاگتا ہوں دوڑتا ہوں میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں، لیکن میں ایک دن پاکستان بات کر رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو مجھے یہاں پر ایک بوجھ کا احساس ہوا۔ پھر وہ تھوڑی دیر رہا، میں ہاسپٹل چلا گیا۔ اس کے بعد جب میں واپس آیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا گردن کو حرکت دیں اور گردن کو آگے کریں پیچھے کریں، تو جب وہ گردن کو پیچھے لے کے جاتے تھے تو پوری چھاتی میں بوجھ آ جاتا تھا۔ جب گردن کو دائیں گھماتے تب بھی درد ہوتا، بائیں گھماتے تب بھی درد ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں آج کل سیل فون کا استعمال اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ سیل فون کو بس یہ پوزیشن آپ کی ہوتی ہے، آپ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے باتیں کرتے ہیں، کہ پروگرامز دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے کام کرنے کے بعد، پھر آپ کی پوزیشن بس یہ ہوتی ہے۔ اب گردن جب اس پوزیشن میں رہے گی اتنی دیر تک تو پٹھوں میں کتنا کڑاؤ پیدا ہوگا، کندھوں میں کتنا کڑاؤ پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں یہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ ان کے خاندان میں دل کی بیماری کافی زیادہ ہے، ان کے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر ہارٹ فیلئر ہو گیا تھا، اور آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان کے بڑے بھائی کا بھی بائی پاس آپریشن ہوا تھا۔ ان کے بڑے بھائی کا آپریشن پاکستان میں ہوا تھا، وہ بھی سعودی عرب میں ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جب ان کے بھائی کا بائی پاس آپریشن ہو رہا تھا تو یہ ان کے ساتھ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے۔ سردیوں کے دن تھے، وہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بھائی کی پریشانی، اب وہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ ان کے والد کا بھی اسی سال ہارٹ فیلئر سے انتقال ہوا تھا۔ اب ایک طرف والد کا انتقال، دوسری طرف بڑے بھائی کی بائی پاس سرجری، ان دونوں واقعات نے ان کے ذہن میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ اگر سینے میں چبھن کا احساس بھی ہو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوں بھاگتا ہوں بڑا فریش ہوتا ہوں، لیکن جب بیٹھا ہوں گھر کی یاد آتی ہے تو کبھی کبھی یہاں پر احساس ہوتا ہے۔ آج کا ولاگ میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ آپ لوگ وہاں پر بہت محنت کرتے ہیں، آپ دن رات اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، وہاں پر نہ آپ اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے، صرف آپ کو ایک لگن ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ اتنا ضرور کما لیں کہ تاکہ ان کا مستقبل شاندار ہو جائے، لیکن اپنی صحت کی کاسٹ پر۔ یہ بات آپ کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ یہاں پر میں نے ایک اور بات دیکھی ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب میں ہیں یا دبئی میں ہیں، قطر میں ہیں، یا افریقہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، اور خاص طور پر وہ جن کو انگلش کا مسئلہ ہے، جن کو ان کی زبان سمجھنے کا مسئلہ ہے، جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ کسی ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کو دل کی تکلیف نہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن وہاں پر انشورنس کی مد میں ہسپتالوں کو کافی پیسہ ملتا ہے،
اس لیے یہ ہاسپٹل بیماری نہ ہونے کے باوجود آپ کو اپنے ہاتھ داخل کر کے ایسے ایسے تشخیصی مراحل سے گزارتے ہیں جن کی مد میں یہ ہاسپٹلز انشورنس کمپنیوں سے ہزاروں لاکھوں ڈالرز کما سکتے ہیں، ریال کما سکتے ہیں، دینار کما سکتے ہیں، جو بھی اس ملک کی کرنسی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایک صاحب فیصل آباد کے کسی گاؤں سے میرے پاس آئے، ان کے بڑے بیٹے انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ درزی کا کام کرتے ہیں۔ جب ان کو یہاں پہ چھاتی میں درد ہوا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں یہاں پر آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ یہ انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں پر جب ان کے بیٹے ہسپتال میں لے کے گئے تو اب زبان کا مسئلہ تو ہوتا ہے، انگلش کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ کہا کہ آپ کا ہم پورا ایک ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو مختلف مراحل سے گزاریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمیں اینجیوپلاسٹی کرنی ہو یا بائی پاس کرنا ہو۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے میرا بائی پاس آپریشن نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ مجھے کہتے ہیں، پھر انہوں نے میرے بیٹے سے کوئی بات کی اور اس کے بعد وہ مجھے لے گئے اور جو ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی انجیوگرافی کی گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، جب مجھے ہوش آیا تو میرا بائی پاس آپریشن ہو چکا تھا۔ جب میں نے ان کے آپریٹو ڈاکیومنٹس یہاں پہ دیکھے تو اس پہ صاف لکھا ہوا تھا کہ مریض نے ہمیں بائی پاس آپریشن کی اجازت دے دی ہے، اس لیے ہم ان کا بائی پاس آپریشن کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو درد کہاں ہوتا ہے تو کہنے لگے مجھے یہاں پر درد ہوتا ہے، بہت دکھن ہے، پوری پسلی کے اندر ان کو دکھن ہو رہی تھی۔ اب اگر دکھن ہو، یہ دل کا درد تو نہیں ہوتا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا کیا یہی آپ کو درد تھا؟ کہتے ہیں جی بالکل مجھے یہی درد تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب ان کا ورک اپ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر ہے اور وہ ان کی ہڈیوں میں پھیل چکا تھا۔ جب پروسٹیٹ کینسر کا علاج کیا گیا تو ان کا یہ درد ختم ہو گیا۔ میں اپنے تمام اوورسیز پاکستانیوں سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر علاج کروائیں، آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں اپنے ماحول میں آپ علاج کروائیں۔ اپنی زبان جب آپ اپنے ڈاکٹر سے بولیں گے، ڈاکٹر آپ کو سمجھائیں گے تو نہ صرف آپ کا علاج بہتر ہوگا بلکہ آپ علاج کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔